السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، وہ کب آئے، ان کی زندگی کیسے گزری، ان کے کیا حالات و واقعات تھے، ان کی کیا تعلیمات تھی اور ان کو سلیب کیوں دی گئی۔ تو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ شروع میں جب یہودی مذہب تھا، اس کے جب پیغمبر چلے گئے تو ان کے آپس میں فتنے شروع ہو گئے، یہ آپس میں بہت غلط کاریوں میں شامل ہو گئے، فحاشی عام ہونے لگی، ان کے مختلف گروہ بن گئے، ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، علماء تھے، وہ لالچ میں آ گئے، وہ اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو استعمال کرتے رہے۔ اسی طرح یہ سارا جو مذاہب کا نظام تھا وہ درہم برہم ہو گیا تھا اور لوگ ایک نئے پیغمبر کے انتظار میں تھے۔ وہاں پہ اس وقت بدھزم تھا اور بھی بہت سے مذاہب تھے، لیکن لوگوں کو کہیں سے بھی تسکین نہیں ملی تھی۔ وہ اسی انتظار میں تھے کہ کوئی اللہ کا پیغمبر آئے اور انہیں اس چیز سے نجات دلائے۔ یہودی بھی اسی چیز کے انتظار میں تھے کہ کوئی آئے اور ہمیں نجات دلائے، کیونکہ اس وقت رومن نے یروشلم پہ قبضہ کر لیا تھا اور یہودی در بدر پھر رہے تھے۔ اسی اثناء میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو جو ہے ہمیں قرآن پاک سے دیکھنے کو ملتا ہے، اور ایک پہلو جو ہے وہ جو عیسائیوں کی مقدس کتابیں ہیں، اناجیل، اربع، ان سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو قرآن کریم میں جو ہے حضرت عیسیٰ کی شخصیت کے بارے میں میٹیریل ہے، لیکن ان ڈیٹیل نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت مریم کو جو ہے وہ بشارت دی کہ ہم آپ کو بیٹا عطا کرنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کبھی کسی مرد نے نہیں چھوا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ جب کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح آدم علیہ السلام کی اگزامپل دی گئی کہ جس طرح ہم نے آدم کو پیدا کیا تھا، اسی طرح ہم یہ پیدا کریں گے۔ تو وہی جو فرشتہ ادھر بشارت لے کے آئے تھے، وہی حضرت زکریا کے پاس بشارت لے کے گئے تھے اور حضرت یحییٰ کی بشارت دی تھی۔ حضرت مریم کی جو کفالت تھی وہ حضرت زکریا کرتے تھے، اور یہ یروشلم میں رہتی تھی۔ تو جب یہ وہاں جاتے تھے حضرت زکریا، تو وہاں پہ وہ بے موسم میں پھل جو ہے وہ ہوتے تھے حضرت مریم کے پاس۔ تو وہ کہتے کہ اس کا موسم ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے آیا؟ وہ کہتی اللہ نے عطا کیا مجھے۔ یعنی حضرت مریم جو ہے وہ بہت مقدس اور برگزیدہ خاتون تھی۔ تو اس طرح جب ان کی ولادت ہوئی تو پھر لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیے کہ جیسے قرآن پاک میں ہے، جس کا مفہوم ہے کہ وہ کہتے تھے کہ مریم، نہ تو ہم نے تمہارے باپ کو ایسا پایا، نہ تمہارے بھائی ہارون کو ایسا پایا، تو یہ تم نے کیا کر دیا؟ تو اللہ کی طرف سے ان کو تھا کہ تم چپ کر روزہ رکھ لو، تو وہ نہیں بولیں۔ تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ خود کلام کریں گے، اور حضرت عیسیٰ نے جو ہے وہ خود کلام کیا تھا اور کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں، پیغمبر ہوں، رسول ہوں، اور مجھے کتاب دی گئی ہے۔ تو پھر وہ سارے جو ہے ان معجزات کو دیکھ کے خاموش ہو گئے اور اس بات کی تصدیق ہو گئی۔ یہ ہیں قرآن پاک کے واقعات جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ اسی طرح اگر ہم انجیل کا مطالعہ کریں تو انجیل میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ حضرت مریم کی جو ہے وہ منگنی ہوئی تھی یوسف نامی ایک شخص سے۔ تو ان کی منگنی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی حضرت مریم کو کہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ تو فرشتہ آیا، تو یوسف کو جو ہے یہ بات ناگوار گزری، تو انہوں نے ان کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ فرشتہ جو ہے وہ ان کو بھی نظر آیا تھا، اس وجہ سے وہ اپنے ارادے سے باز رہے۔ تو پھر اس وقت یہ ہوتا تھا کہ رومیوں کی حکومت تھی، وہ لوگوں کو بلا رہے تھے یروشلم کی طرف۔ یہ جہاں پہ رہتے تھے حضرت مریم، یہ ناصرہ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ تو یروشلم میں جو ہے وہ رومیوں کی حکومت تھی، انہوں نے بلایا لوگوں کو کہ آؤ کاؤنٹنگ کرنی ہے، مردم شماری کرنی ہے۔ تو یہ لوگ ادھر سے ادھر جاتے تھے مردم شماری کرنے کے لیے۔ تو یہ مردم شماری کرانے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں بیت لحم کا ایک مقام ہے جو 80 میل کے فاصلے پہ ہے یروشلم سے، وہاں پہ ان کی جو ہے ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ جب یہ 8 دن کے ہوئے تو پھر ان کا نام جو ہے وہ یسوع رکھا گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے جب ان کی یہ فضیلت دیکھی گئی، بچپن میں کلام کیا انہوں نے، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے وہاں کا جو رومی بادشاہ تھا ہیروڈ، اس نے کہا کہ جو چھوٹے بچے ہیں یہودیوں کے ان کو قتل کر دو، کیونکہ ان کو ٹینشن ہونا شروع ہو گئی تھی۔
تو یہ چھوٹے بچوں کو انہوں نے قتل کروانا شروع کر دیا۔ اسی دوران یوسف نے اور حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے یہ مصر کی طرف چلے گئے، وہاں پہ 6-7 ماہ کا عرصہ گزارا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ مر گیا ہے تو پھر وہ واپس آئے اپنے علاقے میں، پھر واپس آ کے یہاں ان کی پرورش شروع ہو گئی، کیونکہ یہ یہودی خاندان تھا تو اسی حساب سے ان کی تربیت کی۔ ان کی والدہ ان کا بہت خیال کرتی تھی، بہت اچھی تربیت کرتی تھی اور ان کی بہت اچھی تربیت ہوئی۔ یہ بہت برگزیدہ، نیک، سادہ، اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ تو ان کی تربیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عید فصح یعنی پاس اوور جس کو کہتے ہیں نا، وہ ہوتا تھا ہر سال یروشلم میں۔ وہ یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ اکٹھے ہوتے تھے اور وہاں پہ عبادات کی جاتی تھی اور قربانی کی جاتی تھی۔ یہ ہر سال عید فصح منائی جاتی تھی، تو وہاں پہ ہر سال جاتے تھے۔ حضرت مریم بھی جاتی تھی اپنے بچے کو لے کے، جب کہیں 12 سال کی عمر میں، تو وہاں پہ گئے اور انہوں نے جو ان کے علماء تھے ان کے ساتھ بہت بحث و مباحثہ کیا، تو ان کی ذہانت کا اندازہ ہوا۔ پھر وہ ہر سال ہی ادھر جاتے تھے۔ سینٹ لیوک اپنے ایک واقعے میں لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے آئے تو پھر وہاں سے وہ ادھر ہی رہ گئے اور ان کے پیرنٹس چلے گئے۔ تو جب پیرنٹس جو ہے راستے میں تھے، ان کو خیال آیا کہ وہ تو ہے ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ، تو واپس آئے یروشلم۔ 3 دن بعد ملے جا کے، وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے اور علماء کے ساتھ مختلف بحث و مباحثے کر رہے تھے۔ تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں ان کا مینٹل لیول اتنا تھا کہ وہ لوگوں سے بحث و مباحثہ کرنا شروع ہو جاتے تھے اور علماء کو لاجواب کر دیتے تھے۔ تو 12 سال سے لے کر 30 سال کی عمر تک کوئی واضح شواہدات نہیں ملتے ان کی زندگی کے۔ کچھ لوگ ان کو جو ہے ہڈن ایئرز کہتے ہیں کہ اس معاملے میں نہیں پتہ چلا۔ مختلف روایات ہیں جو میں آپ کو چل کے بتاتا ہوں آگے۔ موشیم جو ہیں وہ تاریخ کلیسا میں لکھتے ہیں کہ گوشہ ظلمت میں ان کی گزری زندگی اور یہ 30 سال کے ہو گئے، لیکن اس کے آگے مختلف روایات ہیں۔ ایپوکریفا لٹریچر میں ملتا ہے کہ 13 سال کے جب یہ ہوئے تو بہت سی خواتین جو ہیں وہ ان کو تنگ کیا کرتی تھیں۔ لوگ ان کے گھر آتے تھے کہ رشتے کے لیے، کہ خواتین کہتی تھیں ہمارے ساتھ شادی کر لیں، تو اس چیز سے تنگ آ کر یہ سندھ والے علاقے ہندوستان کی طرف چلے گئے۔ تو وہاں پہ یہ ہے تبلیغ کا کام کرتے رہے، اپنے روحانی علم میں اضافہ کرتے رہے اور جو بدھوں کا مذہب تھا اس کا مطالعہ کرتے رہے۔ دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک فرانسیسی شخص برڈن ون ریبنن کو مصر سے ایک تحریری پیپری پہ لکھی ملی، جس کو لیٹر آف بینن بھی کہتے ہیں۔ اس کے مطابق جو ہے وہ جب یہ 18 سال کے ہوئے تو یہ چلے گئے اور وہاں پہ جا کے ایک طب کے کالج میں داخلہ لیا اور وہاں پہ مختلف جو ہے بیماریوں کے بارے میں اور ان کے علاج کے بارے میں پڑھتے رہے۔ اسی روایت میں آتا ہے کہ مصر میں کیونکہ اس وقت جادو اور طلسم کا دورہ تھا، تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ گئے اور مصر میں اور وہاں پہ جا کے جادو سیکھا، اور نعوذ باللہ یہ جو معجزات تھے یہ اسی علم کی وجہ سے تھے۔ چوتھی روایت میں کہتے ہیں کہ 1949 اور 50 میں جو ہے ڈیڈ سی اسکرولز میں دریافت ہوا ہے، اس ایک فرقہ تھا ایسنسس۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ گئے تھے اور ان لوگوں کو جو ہے وہ تعلیمات دیتے رہتے، تبلیغ کا کام وہاں سے شروع کیا تھا، کیونکہ بعد میں جب پتہ چلا کہ ان کا جو فرقہ تھا ان فرقے میں اور ان کی حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں بہت مماثلت سی، تو یہ طرح طرح کی روایات ہیں جو ان کے ہڈن ایئرز کے بارے میں بتائی گئی ہے۔ اگر کتاب مقدس کا مطالعہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بڑھائی کا کام کرتے تھے، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ دیکھنے کو ملا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بڑھائی کا کام کر کے اپنے جو بھائی بہن ہیں اور گھر والوں کا وہ پیٹ پالتے تھے۔ سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، کیونکہ اس وقت یہودیوں میں ہے فحشی وغیرہ یہ سب کچھ عام ہو گیا تھا، تو یہ بڑے اچھے اخلاق کے مالک تھے، تو پھر انہوں نے ان کو تبلیغ کرنا شروع کر دیا۔ 30 سال کی عمر میں یہ ناصرہ سے باہر آ گئے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ لوگوں کو بپتسمہ دیتے تھے، یعنی کہ پانی سے ان کو پاک صاف کرتے تھے۔ تو ان کو بپتسمہ دیا اور ان کو ساتھ میں کہا کہ میں آپ کو پانی سے بپتسمہ دے رہا ہوں، لیکن آپ نے لوگوں کی روحوں کو پاکیزہ کرنا ہے۔ بپتسمہ لینے کے بعد آپ جنگل میں چلے گئے، وہاں پہ آپ نے چیلا کاٹا، جیسے آج کل عیسائیوں میں یہ ہے، وہ اسی تناسب سے وہ جو ہے چیلا کاٹتے ہیں۔ یہ جنگل میں گئے، تنہائی کے میں وقت گزارا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اپنے جو ہے وہ ادھر ہی رہے گوشہ نشینی میں۔
تو جتنے بھی عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء ہیں وہ اس چیز کو دیکھ کے جو ہے وہ چلا کاٹتے ہیں۔ چلا کشی کے بعد واپس آئے اور تبلیغ کا کام شروع کیا۔ جو سب سے پہلے ان پر ایمان لانے والے تھے وہ تھے دو بھائی تھے، ایک تھا سیمن پیٹر اور ایک تھا اینڈریو۔ یہ دونوں پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا کرتے تھے، تو یہ جو ہے ان کو ایمان لائے۔ وہاں سے پھر انہوں نے اپنی ٹریولنگ شروع کی اور ناصرہ کی طرف آنے لگے۔ راستے میں ایک گاؤں آتا ہے کانا، وہاں پہ انہوں نے جو ہے اپنا پہلا معجزہ دکھایا۔ وہاں پہ ایک کوئی باراتی آئے ہوئے تھے، شادی کی تقریب تھی، تو وہاں پہ ان کی شراب بہت کم پڑ رہی تھی۔ آپ نے اس کے برتن پہ ہاتھ پھیرا تو وہ بہت زیادہ ہو گئی اور سب لوگوں کو میسر ہو گئی۔ تو تب سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بہت بابرکت آدمی ہے اور بہت عظمت والے انسان ہیں۔ تو جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ عید فصح ہوتی تھی اور وہاں یروشلم میں جو ہے قربانی کی جاتی تھی، تو یہ ہر سال وہاں جاتے تھے۔ وہاں پہ یہ تھا کہ وہاں پہ جتنا بھی جانوروں کی قربانی ہوتی تھی، ان کی جو تجارت ہوتی تھی وہ معبد کے اندر ہی ہوتی تھی۔ تو جو یہ اس وقت یہودیوں کے بڑے بڑے علماء تھے، وہ اس کو ٹریڈ کرتے تھے اور اس کو دیکھتے تھے۔ وہاں پہ جو ان کی کرنسی تھی وہ شیکل، وہ کرنسی بھی ان کی الگ تھی، ان کا رومی کرنسی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ کرتے تھے۔ تو جب حضرت عیسیٰ نے دیکھا، وہ انتہائی اعلیٰ اخلاق تھے، تو یہ دیکھا کہ وہ جو ہے وہ 2 نمبری کر رہے تھے، تو وہاں پہ دھکم پیل تھی، جانوروں کا رش تھا، تو یہ چیز ان کو پسند نہیں آیا۔ انہوں نے کہا مذہب میں اس چیز کا کیا کردار ہے؟ پھر انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اور سارے جانوروں کو وہاں سے باہر بھگا دیا۔ وہ کہتے تھے کہ عبادت خانے میں جو ہے حد سے بڑی ہوئی تذلیل جو ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ جو ہے وہ غریبوں کے خیر خواہ تھے، غریبوں کو جو ہے آپ بہت پروٹوکول دیتے تھے۔ جن چیزوں سے یہ جو باقی علماء تھے، جو نیک لوگ تھے، ان کے سمجھے جاتے تھے، یہودیوں کے منع کرتے تھے یا جن چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے، یہ ان چیزوں کو اپناتے تھے۔ بیماروں کی تیمارداری کرتے تھے، لوگوں کو تندرست بھی کرتے تھے۔ ان کا یہ معجزہ تھا کہ کوئی بیمار تھا تو ان کو تندرست کرتے، روحانی طور پہ لوگوں کو سکون دیتے تھے۔ ہر غریب مسکین جو بھی مدد طلب کرتا یا جس کو مدد کی ضرورت ہوتی تو وہ ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ ان کے قول مشہور ہیں کہ بیماروں کو تیمارداروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسرا قول ان کا جو مشہور ہے وہ ہے کہ میں یہاں پہ برگزیدہ لوگوں کو بلانے کے لیے نہیں بلکہ گناہگاروں کو توبہ کی طرف مائل کرنے آیا ہوں۔ یہودیوں کو آپ سے بہت امیدیں تھی کہ اب آپ آ گئے ہیں، ان کو پیروکار ہیں، تو یہاں پہ تلوار اٹھائیں گے اور یروشلم پہ جو ہے قبضہ کر لیں گے۔ آپ کے اخلاقی اقدار اتنے اچھے تھے کہ جو یہودی معبد کے لوگ تھے ان کو بڑی ٹینشن ہونا شروع ہو گئی تھی کہ کہیں یہ ہمارا جو بزنس ہے اس کو خراب ہی نہ کر دیں، تو وہ اس لیے ان کے مخالف ہوتے تھے۔ انہوں نے پھر اپنا چلتے رہے، تبلیغ کا کام جاری رکھا، سہارا دیا لوگوں کو، لوگوں کی تکالیف دور کی، ہمنوا بنے لوگوں کے۔ جو مایوس لوگ تھے ان کو امید دی۔ فصح کا جو یہ لگتا تھا، عید فصح کا جو تہوار تھا یہ 1 ہفتے کا ہوتا تھا، اور وہاں پہ مختلف لوگ علماء آتے تھے اور وہاں پہ آ کے اپنی کیمپنگ کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ بھی اپنا کیمپ لگاتے تھے، تو وہاں پہ جو ہے ان کے پاس ان کے جو پیروکار ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں آتے تھے۔ لوگ باقی علماء کے پاس کم جاتے تھے، ان کے پاس زیادہ آتے تھے۔ تو اس بات کی بھی ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی کہ ان کے پاس زیادہ کیوں جاتے ہیں، کل کو یہ تو ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، یہ لوگ تو ہمارے خلاف بولنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس چیز کا ان کو بہت ڈر تھا۔ انہوں نے پھر طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی، طرح طرح کے الزامات لگانا شروع کر دیے۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ مہمان ہوئے سائمن فریسی کے ہاں، وہاں پہ ایک بدکار عورت تھی جس کا نام تھا میری میکڈالا۔ تو وہ آپ کی جو ہے وہ خدمت کیا کرتی تھی۔ تو جب خدمت کیا کرتی تھی تو وہ آپ کے پاؤں دھوئے اس نے، اور جو ہے آپ کے اپنے بالوں سے جو ہے آپ کے پاؤں سکھائے۔ تو وہ جو آپ کا میزبان تھا فریسی، اس کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چونکہ یہ عورت نیک بندوں سے محبت کرتی ہے اس لیے بخشی گئی۔ تو یہ بھی ان پہ اوپر الزامات لگانا شروع کر دیا۔ پھر دوسرے الزامات لگانا شروع کر دیے کہ قافلے میں آپ جب جاتے تھے تو آپ کے ہمراہ خواتین بھی ٹریول کرتی تھیں، کیونکہ آپ پیغمبر تھے، مردوں عورتوں کے پیغمبر تھے، وہ ٹریول کرتی تھی، تو راستے میں کبھی کہیں آپ عورتوں سے پانی لے کے پی لیتے تھے، تو ان چیز کی مخالفت کرتی تھی کہ جن کو ہم پسند ہی نہیں کرتے یہ ان کے ہاتھ سے پانی پیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ان کے اگینسٹ انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔
یہ لوگ آپ کی بہت مخالفت بھی آ گئے، پھر یہ کہ آپ سے بحث و مباحثے کرتے تھے، آپ ان کو کہتے تھے کہ لوگوں کو آپ مذہب سے دور کر رہے ہو، آپ جو ہے مذہب میں بہت سی تعویلیں کر رہے ہو، یہ غلط بات ہے۔ تو اس طرح کے بحث و مباحثے ان کے بیچ چلتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے غصے میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر آپ کو بیچ میں خبر ملی کہ حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا گیا ہے، تو یہ بھی پھر وہاں سے یروشلم سے چلے گئے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے۔ پھر دن بدن ان کی مخالفت کی وجہ سے ان کے بھی بہت سے مسائل بڑھتے جا رہے تھے، تو یہ سمجھنے لگ گئے کہ میرے لیے بھی مشکل دور آنے والا ہے۔ پھر یہ کفرون کی پہاڑی پہ جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا تھا، جس کو سرمن آف دا ماؤنٹ کہتے ہیں۔ اس میں فرمایا تھا کہ یہ نہ سمجھو کہ اگلے پیغمبروں یا ان کے بنائے ہوئے قوانین کو توڑنے آیا ہوں، میں تو اس کے حقیقی مقصد کو پورا کرنے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان قوانین پر ایک ایک حرف اور ایک ایک شوشے پر عمل ہو۔ خدا کی رحمت ہو ان پر جو تحمل و بردباری سے کام لیتے ہیں، وہی خدا کے رحم کے مستحق ہیں۔ خدا کی رحمت ہو ان پر جو امن و صلح کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی خدا کے محبوب بندے ہیں۔ خدا کی رحمت ہو ان پر جو ظلم و ستم سہتے ہیں، وہی خدائی حکومت کے اصلی حقدار ہیں۔ خدا کی رحمت ہو تجھ پر جب لوگ تجھے گالیاں دیں، تجھ پر ظلم ڈھائیں اور ہزاروں قسم کی بہتان تراشی کریں۔ تم اگلے لوگوں سے سن چکے ہو کہ قتل بہت بڑا گناہ ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم اپنے بھائی کو گالی دیتے ہو، اسے دھتکارتے ہو یا بلا وجہ اس سے ناراض ہوتے ہو، تب بھی خدا کے غضب سے نہیں بچ سکتے۔ یعنی کہ قتل تو دور کی بات ہے، اگر تم گالی بھی دیتے ہو تو تم اپنے خدا کے غضب سے نہیں بچ سکتے۔ تم اگلوں سے سن چکے ہو کہ زنا بہت بڑا پاپ ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو شخص پرائی عورت کی طرف بری نظر سے دیکھتا ہے، وہ دل میں زنا کا مرتکب ہو چکا۔ اس لیے اگر تمہاری آنکھ یا ہاتھ ایسی حرکت کرے تو اسے کاٹ کر پھینک دو۔ تم یہ سن چکے ہو کہ آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ تم بدی کا مقابلہ نہ کرو، بلکہ اگر تمہارے دائیں گال پر کوئی تھپڑ مارے، تم اپنا بایاں گال اس کے سامنے پیش کر دو۔ تمہیں یہ بتایا جا چکا ہے کہ اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو، لیکن میں کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرو۔ جو تمہیں گالیاں دیں انہیں بھی دعائیں دو، جو تم سے نفرت کرے ان کے ساتھ بھی نیکی کرو، جو تمہیں ستائیں اور تم پر بہتان باندھے ان کے لیے بھی دعا مانگو۔ عیسائیوں نے اس خطبے کی بڑی حفاظت کی ہے، عین ممکن ہے کہ اس سے زیادہ تر حصہ ٹھیک ہو۔ نبوت کے تیسرے سال جو ہے آپ پھر یروشلم آئے فسح پہ، وہاں پہ اپنے دوست نزاریس کے ہاں قیام کیا، تو یہ پورا ہفتہ جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہے، اور اس کو جو ہے ہولی ویک یا پیشن ویک کہا جاتا ہے۔ اسی ہفتے کے دوران جو ہے وہ یہودی علماء نے جو ہے ان پر کفر کے فتوے لگانے شروع کر دے، لیکن اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو یہودی ہوتے تھے علماء، اگر وہ کسی پہ فتویٰ لگا بھی دیتے تھے تو جو سزا کا عمل درآمد ہوتا تھا وہ رومی حکومت کے توسط سے ہوتا تھا۔ یعنی یہ اگر فتویٰ لگا بھی دیں، کسی کو چارج شیٹ کر دیں، تو جب تک رومی حکومت نہیں کہتی تھی تب تک جو ہے وہ ان کو کچھ سزا پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایسا ہوا، انہوں نے ان سے بحث مباحثے کیے، گورنمنٹ کے خلاف وہ ان کو ورگلاتے رہے کہ کوئی گورنمنٹ کے خلاف بات کریں تاکہ رومیوں کو بھی ہم اپنے وہ لے لیں۔ پھر گورنمنٹ کے ٹیکسز کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی، تو اس طرح کی چیزیں کر کر کے ایک بہت بڑی چارج شیٹ کی اور سزائے موت کا حکم دے دیا۔ اتنی جلدی میں ہوا یہ سب کچھ کہ جمعہ والے دن جو ہے یہ سارا کچھ ہوا، اور جمعہ والے دن ہی سزا دلوا دی گئی، کیونکہ اگر جمعہ کو اگر نہ کرتے تو یہ آگے پھر پورا ویک شروع ہو جانا تھا عید فصح کا، تو پھر نہیں ہونے تھے معاملات۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں اس وقت جو ہے آپ زیتون کے باغ میں تھے، وہاں سے آپ کو لایا گیا اور آپ کو جو ہے وہ سلیب دے دی گئی، اور اس فرائیڈے کو جو ہے وہ گڈ فرائیڈے کہا جاتا ہے۔ تو عیسائی کہتے ہیں، یہودی اس چیز کو بڑا غلط سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو سلیب دے دی گئی تو وہ اس کو ملعون سمجھتے ہیں، جبکہ عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تھا تو حضرت عیسیٰ نے قربانی دے کر ساری انسانیت کو معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ قربانی انہوں نے ساری انسانیت کو معاف کروانے کے لیے دی ہے۔ مسلمان ویسے بھی اس کو نہیں مانتے، تو پھر عیسائیوں کے مطابق تیسرے دن جو ہے وہ صلیب کے تیسرے دن آپ زندہ ہوئے، اس کو ایسٹر کہتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ 40 دن تک جو ہے وہ رہے، اور 40 دن بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ آسمان کی طرف چلے گئے۔ جو کفارہ ہے اسے ڈاکٹرائن آف اٹونمنٹ کہتے ہیں۔ تو یہ تھے مختصر واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے۔
تو اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ حضرت جو پرانا دین مسیح تھا اس کے عقائد کیا تھے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا بیان کی گئی تھی، ان کی جو شریعت لے کے آئے تھے وہ کیا شریعت تھی، تو یہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن ملے۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ملتے ہیں